اس ویڈیو میں ہم حرارتی پھیلاؤ یا انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں تھرمل ایکسپینشن پر بات کریں گے۔ اور جب حرارت کی بات کرتے ہیں تو گرمائش یا ہیٹ کی بات ظاہر ضرور ہوگی۔ یعنی اگر ہم کسی چیز کو گرم کریں تو وہ پھیل جائے گی یا بڑی ہو جائے گی، اور اگر ہم اس کا الٹا کریں اور کسی چیز کو ٹھنڈا کریں تو وہ چیز سکڑ جائے گی۔ لیکن کیا ہر چیز کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ضروری تو نہیں۔ چلے ہم کوئی مثال دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک تھرمومیٹر، جسے اردو میں ہم کہیں گے حرارت پیما یا کبھی کبھار ہم اسے گرمالا بھی کہتے ہیں، تھرمومیٹر لے لیتے ہیں جس سے ہم اکثر اپنے جسم کا درجہ حرارت معلوم کرتے ہیں۔ اور جب یہ تھرمومیٹر ہمارے جسم کے ساتھ کانٹیکٹ میں یا رابطے میں آتا ہے تو یہ گرم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا جسم گرم ہے تو اس کے مطابق یہ گرم ہو جاتا ہے، اور جب یہ گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر جو شے موجود ہے جسے ہم پارا کہتے ہیں یا انگریزی میں اس ایلیمنٹ کو مرکری ہم کہتے ہیں، وہ ایک سیدھی لکیر کی شکل میں یا سمت میں پھیلتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی سوائے اس ٹیوب کے جو کہ تھرمامیٹر کی ہماری ٹیوب ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کا درجہ حرارت کیا ہے۔ اور اگر اسی تھرمومیٹر کو ہم کسی ٹھنڈے پانی کے ٹب میں ڈال دیں تو یہ تھرمومیٹر کی جو ٹیوب ہے یہ ٹیوب بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، اور اس کے اندر موجود پارا یا مرکری بھی، اور پھر یہ مرکری یا پارا سکڑ کر نیچے کی جانب آئے گا اور ہمیں اس پانی کے ٹب کا درجہ حرارت بتائے گا۔ ایک مثال اور لیتے ہیں۔ یہ جو ریل گاڑی کی پٹری ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پٹری تھوڑی سی مڑی ہوئی ہے، اور اسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں بکلنگ۔ یہ پٹری چونکہ لوہے کی بنی ہوئی ہے اور گرمی کے موسم میں یہ بہت گرم ہو جاتی ہے، اور اس گرمائش کی وجہ سے یہ ایسے پھیل جاتی ہے۔ لیکن اگر ان دو پٹریوں کے درمیان جگہ نہ ہو تو پھر پٹری کو پھیلاؤ کی جگہ نہیں ملے گی، اور یہ ایک طرح کی جو کمپریشن کی جو قوت ہے اس کی وجہ سے یہ ایسے جہاں گیپ ہوگا وہاں یہ آپس میں ٹکرا کر مڑ جائے گی۔ چونکہ آگے یہ سیدھی سمت میں نہیں پھیل سکتی تو یہ مڑ کر اپنے دائیں یا بائیں جانب پھیل جائے گی۔ اسی لیے انجینئرز پٹریوں کے بیچ میں اس طرح سے یہ جگہ چھوڑتے ہیں تاکہ جب گرمی کا موسم ہو اور گرمائش کی وجہ سے پٹریاں پھیلنے لگیں یا بڑھنے لگیں تو ان کے پاس جگہ ہو سیدھ میں بڑھنے یا پھیلنے کی۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حرارتی پھیلاؤ یا تھرمل ایکسپینشن آخر ہوتا کیوں ہے۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک یہ سونے کی اینٹ ہے، اور ہم اس پہ خوردبین سطح یا مائکروسکوپک لیول تک زوم ان کرتے ہیں، جہاں ہمیں اس سونے کی اینٹ یا اس سونے کے جو مٹیریل یا ایلیمنٹ ہے اس کے ایٹمز یا جوہر اس کے دکھائی دینے لگیں اس طرح سے۔ اور یہاں ہم نے انہیں ایٹمز کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ساکن حالت میں دکھایا ہے، لیکن اصل میں ایٹمز کبھی بھی کسی بھی ایلیمنٹ کے مٹیریل کے ساکن حالت میں نہیں ہوتے۔ یہ ہمیشہ اپنی جگہ پر وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ حرکت میں ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیشہ ان ایٹمز کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے۔ فرض کریں کہ یہ دو ایٹم ساکن حالت میں ہیں اور ان کے درمیان اوسط فاصلہ ایک فکس نمبر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر میں اس سونے کی اینٹ کو گرم کروں تو ان ایٹمز پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس گرمائش سے ہر ایٹم کو مزید توانائی ملے گی اور ہر ایٹم پہلے سے زیادہ وائبریٹ کرے گا، اور اسی وجہ سے یہ سارے ایٹمز ایک دوسرے سے مزید دور چلے جائیں گے اور سب کے درمیان جو اوسط فاصلہ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اسے اب ہم اگر لکھیں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس سونے کی اینٹ کا درجہ حرارت ہم نے بڑھایا، اور اسے لکھ لیتے ہیں کہ ٹیمپریچر اس کا انکریز ہوا، اوپر کی جانب گیا، اور اسی وجہ سے سونے کے ایٹمز بہت تیزی سے وائبریٹ کرنے لگے، یعنی کہ ایٹم کی وائبریشن بھی اوپر کی جانب گئی، بڑھی، اور اس کی وجہ سے ان کے درمیان جو اوسط فاصلہ ہے یعنی کہ ایوریج ڈسٹنس وہ بھی بڑھ گیا، وہ بھی اوپر کی طرف گیا۔ اور اب یہ ایٹم چونکہ ان کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا ہے تو یہ زیادہ جگہ گھیریں گے، اور اسی وجہ سے یہ پوری سونے کی اینٹ ہی پھیل جائے گی کچھ اس طرح سے۔ اور اگر ہم اسے ٹھنڈا کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے ایٹمز کو اگر ہم ٹھنڈا کریں گے تو اس کے ایٹم سے ہم توانائی نکال لیں گے، یعنی کہ ان کی وائبریشن میں کمی واقع ہو جائے گی، اور یوں ان کے بیچ کا اوسط فاصلہ بھی کم ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے سونے کی جو اینٹ ہے وہ یہ تھوڑی سکڑ جائے گی، یا پھر اس کے اندر کانٹریکشن ہو جائے گی، جیسے انگریزی میں اگر ہم کہیں تو جتنی ہم گرمائش دیں گے اس چیز کے ایٹم پھیلنے لگیں گے، اور اگر ہم اسے ٹھنڈا کریں گے تو اس کے ایٹم سکڑنے لگیں گے، جس کی وجہ سے اس شے کی مجموعی قامت میں فرق آتا رہے گا۔